صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے خسارے سے کیسے بچیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اس کے بارے میں رہنمائی لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے ہدایت دیتے ہیں کہ ہم خسارے سے محفوظ رہیں، یا ہاؤ ٹو اوائڈ لاس اور ہاؤ ٹو بی سکسیزفل ان لائف۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو ہمیں ہدایت دی ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے خسارے سے محفوظ رہنے سے متعلق ہے۔ چلیے اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کے کس حصے میں اس سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العصر وہ صورت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کے لیے انسان کو ہدایت دی ہے۔ عصر کے معنی ہے زمانہ، اور ایک دوسرا معنی نچوڑ بھی آتا ہے۔ امام شافعی سورہ عصر کے بارے میں کہتے ہیں اگر لوگ اسی میں غور و فکر اور تدبر کر لیتے تو یہی ان کے لیے کافی تھی، یعنی اگر کسی کو پورے قرآن پاک کو پڑھنے اور اس میں غور و فکر اور تدبر کا موقع نہیں ملا اور وہ صرف سورہ عصر میں ہی غور و فکر اور تدبر کر لے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کے نقصان سے بچ سکتا ہے، محفوظ رہ سکتا ہے، یہ اس کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کیوں کھائی؟ کیونکہ زمانہ وہ قریبی چیز ہے جس کا انسان کو تجربہ ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے انسان اس بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ اچھا، اگر ہم عصر کے معنی دیکھیں تو ایک معنی زمانہ کیا گیا ہے، یعنی دن و رات کی گردش اور ان کا بدل بدل کر آنا، کیونکہ دن و رات کی گردش سے ماہ و سال بنتے ہیں اور اس سے صدیاں بنتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اس کے دوسرے معنی نچوڑ کو لیں تو نچوڑ سے مراد جو ہے کہ پورے دن کا نچوڑ۔ اگر ہم عصر کو بھی دیکھیں تو وہ پورے عصر کے وقت کو دیکھیں تو وہ پورے دن کا نچوڑ ہے، اور عصر کے معنی میں تیزی سے وقت کے گزرنے کا اور وقت کی تیز رفتاری کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ اور اگر ہم عصر کے وقت کو دیکھیں تو عصر کا وقت باقی نمازوں کے مقابلے میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ایسے قرآن پاک میں زمانے کے لیے ایک اور لفظ دہر بھی استعمال ہوا ہے، لیکن دہر جو ہے وہ مجموعی وقت کو کہا جاتا ہے، اور عصر یا عصرہ گزرے ہوئے وقت کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان در حقیقت خسارے میں ہے۔ خسر کا لفظ خاصیں وے سے ہے، یعنی کسی سودے میں نفع کی بجائے نقصان ہونا۔ خسارے سے بچنے والے یا کامیاب لوگ، سورۃ العصر میں ان کی 4 شرطیں بتائی گئی ہیں کہ اگر ان 4 شرطوں پر کوئی پورا اترتا ہے تو وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہوگا اور وہ اس خسارے سے بچ سکے گا۔ پہلی شرط ایمان والے۔ ایمان کا مطلب یقین۔ یقین کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ ایمان اللہ پہ، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، آخرت کی زندگی پر، تقدیر پر۔ ایمان کے بعد اگلی جو شرط ہے وہ اعمال صالح کرنے والے، یعنی ایمان اسی کا معتبر ہے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے، اسے اتنا یقین ہو کہ جو اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اور اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی کو تبدیل کر لے۔ جو ایمان لائے گا اور اعمال صالح کرے گا، پھر وہ
ہر فائدے سے اور ہر نقصان سے دوسرے کو بھی آگاہ کرے گا، یعنی پھر وہ تبلیغ کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کرے گا، یعنی حق کی تلقین کرے گا۔ حق سے مراد ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ جب انسان حق کی تلقین کرتا ہے تو پھر اسے مشکلات پیش آتی ہیں، تو خسارے سے بچنے والے کامیاب لوگوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ صبر کی تاکید کرنے والے ہیں، یعنی جب وہ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں، تو اس صورت میں انہیں مشکلات پیش آتی ہیں، انہیں اس پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ وہ نہ صرف خود صبر کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی صبر کی تاکید کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر پڑھ کر نہیں سناتے تھے، یعنی یہ وہ صورت ہے جس میں جو ہے خسارے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شرطیں بیان کی ہیں، اور یہ چار جو چیزیں ہیں، اگر ہم ان چار چیزوں کو دیکھیں تو پہلی دو چیزیں انسان کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن تیسری اور چوتھی چیز انفرادی زندگی کے ساتھ اجتماعی زندگی سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چاروں چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خسارے سے بچنے والے لوگوں میں شامل فرمائے اور ان شرائط پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ذہن میں بھی اس سے متعلق کوئی اہم نکتہ آئے تو اسے شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔